بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. کرتا ہوں کہ اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود
خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اور بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا۔ کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اور سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری، قاب قوسین گردِ سفر میں تیری۔ سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری، قاب قوسین گردِ سفر میں تیری۔ تو ہے حق کے قریب، حق ہے تیرے قریب، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں۔ مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں۔ دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ کوئی بتلائے کہ سے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں۔ کوئی بتلائے کہ سے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں۔ توبہ نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اور بڑا ہی خوبصورت شعر شاعر کہتا ہے، اے سراپا نفیساً فسے دو جہاں، سرور دلبر عاشقاں۔ اے سراپا نفیساً فسے دو جہاں، سرور دلبر عاشقاں۔ ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین، تجھ سا کوئی نہیں،
تجھ سا کوئی نہیں. ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے پڑھیے. اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین. تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اس کے بعد ایک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اشعار ہیں, محبت سے سماعت فرمائیے گا. شاعر کیا کہتا ہے کہ ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا, ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا, رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ جسے سمجھ آ رہی ہے وہ کہے سبحان اللہ. ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا, رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا. خاک پا ان کی سر پہ سجا کے ہے خوش, خاک پا ان کی سر پہ سجا کے ہے خوش, جیسے تاج شاہانہ ہمیں مل گیا. ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا, رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا. آگے سنیے گا, شاعر کہتا ہے ان کی یادوں کے سائے میں بیٹھے ہیں ہم, واہ واہ کیا ٹھکانہ ہمیں مل گیا. ان کی یادوں کے سائے میں بیٹھے ہیں ہم, واہ واہ کیا ٹھکانہ ہمیں مل گیا. نعت سننے کی توفیق تم کو ملی, نعت پڑھ کے سنانا ہمیں مل گیا. نعت سننے کی توفیق تم کو ملی, نعت پڑھ کے سنانا ہمیں مل گیا. سارے نبیوں کی ان کو امامت ملی, ان کو دستار ختم نبوت ملی. سارے نبیوں کی ان کو امامت ملی, ان کو دستار ختم نبوت ملی. للہ الحمد ہم ان کے ہیں امتی, للہ الحمد ہم ان کے ہیں امتی. کتنا اچھا زمانہ ہمیں مل گیا. ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا, رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا. ان کے یاروں کا امت پہ ایسا ہوا, ان سے سنت ملی, ان سے قرآن ملا. ان کے یاروں کا امت پہ ایسا ہوا, ان سے سنت ملی, ان سے قرآن ملا. کیوں نہ مر جائیں ہم ان کے ناموس پر, کیوں نہ کٹ جائیں ہم ان کے ناموس پر. زندگی کا بہانہ ہمیں مل گیا. ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا, رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا. اس کلام کا آخری شعر بڑا ہی خوبصورت سماعت فرمائیے گا. شاعر کیا کہتا ہے, جو حسین و حسن کا علی کا نہیں, وہ خدا کا نہیں, وہ نبی کا نہیں. جو حسین و حسن کا علی کا نہیں, وہ خدا کا نہیں, وہ نبی کا نہیں.
اس کے حصے میں شمرو یزید آ گئے، اس کے حصے میں شمرو یزید آ گئے، اور نبی کا گھرانہ ہمیں مل گیا، ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا، رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ماہ مبارک کا بڑا ہی قیمتی عشرہ گزر رہا ہے، اور آج اس کی تیسری تاقرات ہے، 25ویں شب ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو، اس طلب کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں، اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ اس انسان پر اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اور ہر نعمت ایسی ہے کہ انسان سمجھتا ہے یہ بڑی نعمت ہے، لیکن جب دوسری نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ تو اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی ذات لامحدود ہے تو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بھی لامحدود ہیں، انسان کے شمار میں نہیں، گنتی میں نہیں، بس میں نہیں کہ اس کو گن سکے، محفوظ کر سکے۔ بندہ ہر وقت اللہ پاک کی نعمتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور ہم سے صرف اتنا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے بن جائیں، اور وہ شکر بھی اگر ہم حقیقت میں دیکھا جائے تو صحیح معنوں میں انسان کبھی بھی اللہ کی ہر نعمت کا مکمل شکر آداب کے ساتھ ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ بات پہلے بھی بارہا عرض ہوئی کہ بڑوں کی نظر بڑی گہری ہوتی ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے تو اس کی زندگی کی بنیاد اس کی سانس پر ہے، آکسیجن پر ہے۔ یہ اندر سانس لیتا ہے، پھر باہر خارج کرتا ہے۔ جو جسم کے لیے مفید ہے آکسیجن وہ اندر چلی جاتی ہے، جو
باہر نکالنا ضروری ہے، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکل آتی. تو سانس اندر جانا ضروری اور اس کا باہر نکالنا بھی ضروری ہے نا. اگر سانس اندر جا کے خدا نخواستہ رک جائے تو پریشانی ہے نہیں ہے دوستوں، پریشانی. اور انسان سانس باہر نکال لے اور پھر باہر سے سانس تھم جائے، اندر واپس نہ جائے تو تب بھی مصیبت، پریشانی. معلوم ہوا کہ سانس اندر کھینچنا ایک نعمت اور باہر نکالنا دوسری نعمت. تو زندہ انسان پر اس کی زندگی میں کیا کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ جس میں یہ سانس کے داخل کرنے اور نکالنے کا عمل نہ کر رہا ہو؟ ایسا نہیں ہے نا دوست. ہر وقت سانس اندر گئی ایک نعمت شکر ادا کریں، باہر نکلی دوسری نعمت شکر ادا کریں. ہونا تو یہ چاہیے تھا دوستوں کہ 24 گھنٹوں میں ایک سیکنڈ ہمارے پاس ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں بندے کو یہ حکم نہ ہوتا کہ تم شکر گزاری میں لگے رہو. اس لیے کہ مسلسل نعمت استعمال ہو رہی ہے نا، ایک لمحہ نہیں. لیکن اس کے باوجود ہم 24 گھنٹوں میں 6 7 8 گھنٹے سوتے بھی ہیں، بعض اس سے بھی زیادہ سوتے ہیں. 24 گھنٹوں میں ہم ناشتہ، کھانا، چائے، رات کا کھانا سب چیزیں کرتے ہیں. 24 گھنٹوں میں ہم اپنے دنیا کے کام، کمائی، تجارت، کاروبار، آفس، جاب سب کچھ کرتے ہیں. 24 گھنٹوں میں ہم بیوی بچوں کو، والدین کو، گھر والوں کو وقت بھی دیتے ہیں، دوستوں کو بھی وقت دیتے ہیں. تو گویا دن کا اکثر حصہ تو ایسا ہے کہ جس میں انسان اپنی ذات کی ضروریات میں مشغول ہے، لیکن اس درمیان بھی اللہ کی نعمتوں کو بھرپور استعمال کر رہا. لیکن اللہ اس سے ناراض نہیں ہوئے اور اس سے یہ نہیں کہا کہ تو نے اس وقت میں میرا شکر ادا نہیں کیا لہذا میں تجھ سے یہ نعمت واپس لے رہا ہوں. اتنی مہربان ذات. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہر نعمت بہت بڑی، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی حیثیت ایک رہنما کی ہو، قائد کی ہو اور حاکم کی ہو. اللہ والوں نے لکھا ہے کہ جسم انسانی میں 3 ایسی نعمتیں ہیں جو بے مثل ہے. انسان کا دل ہے، انسان کی عقل ہے اور انسان کا نفس ہے. انسان کا دل جس کو قلب کہتے ہیں. دوسری نعمت انسان کی عقل، دماغ. تیسری نعمت وہ انسان کا نفس ہے. ذہن میں رکھیے گا دوست، دل، عقل اور نفس. قلب، عقل اور نفس، یہ 3 بڑی نعمتیں. باقی جسم کی ساری نعمتیں اس کے تابع ہو کے چل رہی ہوتی. ان تینوں نعمتوں کی ذمہ داری اور کام اور ڈیوٹی الگ ہے. دل کے ذمے جذبات ہیں، عقل کے ذمے خیالات ہیں اور نفس کے ذمے خواہشات ہیں. دل کے ذمے جذبات ہیں، عقل کے ذمے خیالات ہیں اور نفس کے ذمے خواہشات ہیں. یاد رہے گا دوست. دل کے ذمے جذبات ہیں. دل میں مختلف قسم کے جذبات آتے ہیں دوست، اچھائی کے بھی، برائی کے بھی، بہادری کے بھی، بزدلی کے بھی، سخاوت کے بھی، کنجوسی کے بھی. یہ جذبات ہوتے ہیں. اسی لیے ہمارے ہاں اردو زبان میں جو بندہ بڑا بہادر ہوتا ہے کہتے ہیں کیا شیر دل آدمی ہے، کہتے ہیں نا، یعنی شیر والا دل اس کے پاس ہے. جذبات اچھے ہیں اس کے. عقل کا کام وہ خیالات ہیں
اس میں مختلف قسم کے خیالات ہر وقت آ رہے ہوتے ہیں. اچھے خیالات بھی آتے ہیں, برے خیالات بھی آتے ہیں. ہم جب رات بستر پہ جاتے ہیں تو خیالات کا ایک ہجوم ہوتا ہے. سوچ رہے ہوتے ہیں کل یہ ہوگا, اگلے مہینے یہ ہوگا, 3 مہینے بعد یہ ہوگا, اگلے سال یہ ہوگا, اور 2 سال بعد میں بادشاہ ہوں. خیالات ہوتے ہیں دوست. لیکن صبح جب نیند کر کے اٹھتا ہے تو نارمل روٹین پہ آ جاتا ہے. خیالات بھی دونوں طرح کے ہیں دوست. اور نفس کا کام خواہشات ہے. عام طور پہ ہم جب یہ لفظ نفس سنتے ہیں تو دل میں ایک تصور آتا ہے ایک بری چیز کا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. نفس کا کام خواہش ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ خواہش اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے. انسان پیسے کما رہا ہے, آپ نے پوچھا کیوں کما رہے ہو, کب بڑی خواہش ہے کہ حج کروں گا, تو بتایا اچھی خواہش ہے بری خواہش ہے, اچھی خواہش ہے. تو کبھی نفس کی خواہشات اچھی ہیں, کبھی نفس کی خواہشات بری ہیں. یہ 3 بڑی نعمتیں. لیکن پھر ان 3 پر جو حکومت اور قیادت ہے وہ کس کو دی گئی؟ دل کو دی گئی دوست. وہ دل کے حصے میں آئی. اور دل کا کام کیا ہے دوستوں؟ دل کا کام کیا ہے؟ جذبات. آپ حضرات تو بہت جلدی فیل ہو گئے. دل کے ذمے جذبات ہے, عقل کے ذمے خیالات ہے, اور نفس کے ذمے خواہشات ہے. تو ان تینوں میں پھر قیادت اور حکمرانی اور سیادت کس کو دی گئی؟ دل کو دی گئی. دل ہے. اس لیے اگر دل کے جذبات پاک ہو جائے تو علماء فرماتے ہیں اس کے نتیجے میں خیالات اور خواہشات خود پاک ہو جائیں گے. دماغ کو حاضر رکھیں دوست. اگر انسان کے جذبات اچھے ہو جائیں تو خیالات اور خواہشات خود اچھے ہو جائیں گے. جذبات ناپاک ہو گئے, گندے ہو گئے, نجس ہو گئے, نامناسب ہو گئے, تو نتیجے میں خیالات اور خواہشات نے خود ناپاک ہونا ہے. اس لیے قیادت وہاں دل کو دے دی گئی. اور یہی وجہ ہے دوستو کہ آپ نے ایک جملہ بڑوں سے, بزرگوں سے, علماء سے, اہل دین سے, اہل دعوت سے, نیک لوگوں سے سنا ہوگا کہ جتنے انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے, ان کی محنت کا جو اصل مرکز اور میدان تھا وہ انسانوں کے دل تھے. یہ جملہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ دل اصل ہے, باقی چیزیں اس کے پیچھے جا رہی ہوتی. انبیاء دل پر محنت کرتے ہیں. اللہ پاک کی جو نظر ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ حدیث پاک میں نے ابھی خطبے میں پڑھی. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. اللہ پاک نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں, نہ تمہارے مال کو دیکھتے ہیں, وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ, بلکہ اللہ کی نگاہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال پر ہے. دل جسم کا وہ حصہ ہے دوستوں کہ یقین کر لیں کہ اس وقت بھی اللہ کی ذات کی نگاہ اس پر لگی ہوئی. اللہ کی نگاہ کا مرکز یہ ہے. سارے معاملات دل کے ہیں دوستو. اسی لیے ایک اللہ والے نے کہا دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. دل گلستہ تھا. گلستہ کس کو کہتے ہیں؟ باغ کو کہتے ہیں. دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. دل بیاباں کیا ہوا؟ عالم بیاباں ہو گیا. جس دن سے یہ دل ویران ہوا نا تو میرے لیے تو دنیا ویران ہوگی. اور دل پاک ہو, دل سنور جائے, دل بن جائے, ہر چیز خوبصورت لگتی ہے دوستو. تو اللہ پاک نے
اپنی محبت کا مرکز بھی بندے کا دل فرمایا. فرمایا میں نہ زمین میں سماتا ہوں نہ آسمان میں سماتا ہوں، لیکن مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں. اب جس محل میں اللہ پاک فرما رہے کہ میں یہاں سما جاتا ہوں، یعنی میری رحمت اس کے اندر آ جاتی ہے، تو وہ عضو، وہ حصہ جسم کا کتنا قیمتی ہوگا دوستو. دل محبت کا مرکز ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. آشنائی تعارف کو کہتے ہیں. جس دل کو اللہ کی ذات سے آشنائی ہو جائے نا، تعارف ہو جائے، تو دو عالم سے آپ کو بیگانہ کر دے گی. پھر آپ کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دائیں کیا ہے، بائیں کیا ہے، آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، کل کیا ہے، پرسوں کیا ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. دل کا تعارف اللہ کی ذات سے جڑ جائے. دل مرکز ہے، دل بنیاد ہے، دل اصل ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس دل کی 3 قسمیں ذکر فرمائی. کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں. ایک وہ دل جو قلب میت ہے. میت کس کو کہتے ہیں دوستو؟ مردہ. جو مر جاتا ہے کہتے ہیں ان کی میت لائی جا رہی ہے، یعنی مردہ جسم. ایک قلب وہ ہوتا ہے جو میت ہوتا ہے. ایک قلب وہ ہوتا ہے جو مریض ہوتا ہے. ایک قلب وہ ہوتا ہے جو تندرست ہوتا ہے. بات سمجھ گئے؟ ایک قلب میت ہے، مردہ دل. ایک قلب سقیم ہے، بیمار دل. ایک قلب سلیم ہے، بیدار دل. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. فرمایا اس دن کو اپنے سامنے رکھو جس دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد نفع دے گی. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا الا، سوائے اس شخص کے، من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کے چلا جائے، وہ کامیاب ہو جائے. معلوم ہوا کہ قلب سلیم وہ دل ہے جو تندرست دل ہے، صحت مند دل ہے. اور قلب سقیم کون سا ہے دوستو؟ بیمار دل، مریض دل ہے. سقیم عربی میں بیمار کو کہتے ہیں. اور قلب میت کون سا دل ہے؟ مردہ دل. یہ 3 قسمیں. اب قلب میت کس کے پاس ہوتا ہے؟ قلب میت اس کے پاس ہوتا ہے جو یا تو نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ کافر ہوں، یا کھلا نافرمان. ان کے جو دل ہوتے ہیں نا دوستوں، وہ دل مردہ دل ہوتے ہیں، وہ مردہ دل ہے. اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، یہ اس دل کے اندھے ہیں جو دل ان کے سینے کے اندر ہے. وہ مر چکا ہے. کافر کے جسم کا دل وہ زندہ ہے یا مردہ ہے دوستو؟ وہ مردہ دل ہے، وہ مر چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ کافر اللہ کو نہیں مانتا، یا اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک بنا کے مانتا ہے. اللہ کی حاکمیت کا انکار، اللہ کی ربوبیت کا انکار، یہ سب سے خطرناک حالت ہے دوستو. اور قلب سقیم وہ ہے جو بیمار دل ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ لفظ بیماری اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کا علاج ہوتا ہو. فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا تو علاج کے لیے لے جائیں گے نا دوستو، لے جائیں گے. انتقال والے آدمی کو نہیں لے جائیں گے، اس لیے کہ اب تو فائدہ نہیں ہے. لیکن کہا جائے فلاں آدمی بیمار ہے تو اس کو علاج کے لیے لے جائیں گے.
اس کی ریکوری ہو سکتی، علاج ہو سکتا ہے، اسباب ہو سکتے ہیں، اس کو تندرستی مل سکتی ہے، اس کو دوائی بھی دی جائے گی، اس کو پرہیز بھی بتایا جائے گا، تو یہ تندرست ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا خوش نصیب وہ ہے کہ جو بالکل قلب سلیم ہے، جس کے پاس، جس کا دل بالکل تندرست ہے، توانا ہے، صحت مند ہے، نہ اس کو دوائی کی ضرورت، نہ اس کو پرہیز کی ضرورت، یہ بالکل ہٹا کٹا تندرست، خوش و خرم گھوم رہا ہے۔ تو اب بندے نے اپنے دل کو چیک کرنا ہے۔ کبھی کبھی ہم چیک کرتے ہیں نا دل کو کہ ہارٹ بیٹ کتنی ہے، کیسے چل رہا ہے۔ مردہ دل کی 3 علامات کتابوں میں بتائی گئی۔ کتنی علامات؟ 3۔ بہت غور سے سنیں دوستو۔ قلب میت کی 3 علامتیں ہوتی۔ پہلی علامت یہ کہ گناہ کی جھجک ختم ہو جاتی، ختم۔ اس لیے مومن بڑے بڑے گناہ کرتا ہے لیکن تھوڑی سی حیا ہوتی، شرم ہوتی۔ اور کافر کہتا ہے یہ لباس پہنے تو ٹھیک، اتار دے تو ٹھیک، اس کو پرواہ نہیں، گناہ کی جھجک ختم ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں شہوت گھر میں پوری کرو، روڈ پہ پوری کرو، پرواہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ گناہ کی جھجک زندگی سے ختم ہو جائے گی۔ دوسری علامت یہ ہے کہ نیک عمل بوجھ، برا لگے گا، بوجھ لگے گا، اس کو قبول نہیں کرے گا۔ لہذا کوئی اس کو بٹھا کے سمجھائے گا، کہے گا یار میرے پلے تو نہیں پڑتی یہ بات۔ کوئی اس کو کہے گا آئے بھائی آپ کو ایک مجلس میں لے جاتا ہوں، کچھ بات سن لیں، تو نہیں بھائی میں نہیں بیٹھ سکتا ایسی جگہوں پہ، مجھ پہ بوجھ آتا ہے۔ نیک عمل بوجھ بن جائے گا، اس کا جسم وہ صلاحیت ہی ختم کر دیتا ہے کہ جو صالح اور نیک ماحول کو دیکھ سکے، فارغ ہو جاتا ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ نصیحت بری لگنے لگتی۔ جو نصیحت کرتا ہے اس کو تو کہتا ہے میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے، جو مجھے سمجھانے کی کوشش کرے گا وہ میرا دشمن ہے۔ نصیحت نہیں قبول کرتا۔ کوئی بات کرے گا، کہے گا بھائی تمہاری افلاطونی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی ہے، بھائی یہ نہیں کرے، یہاں آئے تو یہ باتیں نہیں کرے میرے ساتھ، نصیحت کو کاٹ ڈالے گا۔ تو قلب میت کی کتنی علامتیں ہو گئی دوست؟ 3 علامتیں۔ پہلی علامت گناہ کی جھجک ختم ہو جائے گی، نیک عمل بوجھ لگے گا، نصیحت بری لگے گی۔ بات سمجھ میں؟ دوسرے نمبر کا جو دل ہے وہ ہے قلب سقیم، بیمار دل ہے، بیمار ہے لیکن مرا نہیں ہے، بیمار ہوا ہے۔ اور بیمار دل کی اصلاح اور علاج کرنی پڑتی ہے۔ جیسے انسان کو کوئی تکلیف ہو جائے تو سمجھدار انسان اس کے لیے طبیب ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور اپنا مرض بتا کے دوائی لے گا، علاج کرے گا اپنا۔ تو مریض دل جو ہوتا ہے، جو بیمار دل ہوتا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ گناہ پر جھجک ہوتی ہے، نیک عمل اتنا بوجھ نہیں لگتا، کبھی نصیحت کی بات سن بھی لیتا ہے۔ جو تینوں چیزیں وہاں تھی نا، کہاں پر؟ قلب میت میں، وہ اس درجے میں نہیں ہوگی یہاں پہ۔ لیکن قلب سقیم میں کیا ہوگا؟ باطنی امراض اس کو گھیر چکے ہوں گے۔ کون سے امراض؟ باطنی، قلبی امراض۔ لہذا اس کے دل میں حسد کی بیماری ہوگی، بہتان کی بیماری ہوگی، چغلخوری کی بیماری ہوگی، غیبت کی بیماری ہوگی، حرص کی بیماری ہوگی، عجب کی بیماری ہوگی۔ یہ ساری بیماریاں جو ہے یہ اس کے دل کو ڈھانپ چکی ہوگی۔
اور گھیر چکی ہوگی۔ اب آج انسان اپنے آپ کو دیکھ لے، کتنی مجلسیں ہماری دن میں ایسی ہے کہ جس میں ہم غیبت نہیں کرتے، اپنے دوست، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز، اپنے ساتھی، اپنے پڑوسی، اپنے تعلق والے کو اچھی حالت میں دیکھا، میرے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ آپ کو فوراً رزلٹ ملے گا، نتیجہ آئے گا کہ آپ کا دل کس کیفیت میں چل رہا ہے۔ کسی کی خوشی قبول نہیں، کسی کی ترقی برداشت نہیں، کسی کا سکون قبول نہیں ہے۔ آج معلوم ہوا کہ حسد کا شکار ہو چکے، اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسروں کی زندگی کے معاملات کی کھود کرید میں لگے ہوئے ہیں دوست۔ اچھا اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اپنی دکان نہیں کھول رہا، دوسروں کے گھروں کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ نہیں دوستوں، آج ہماری آدھی زندگی تو ہم اس نام کر چکے ہیں کہ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیسے کھا رہے ہیں، کہاں رشتہ دیا، کہاں رشتہ لیا، کیوں آج کل ایسے ہنستے بستے گھومتے ہیں، کچھ تو ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو کھا لیا ہے دوست، خراب کر دیا۔ ان باطنی اور روحانی امراض میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اس کی جو ریڈنگ ہے وہ حد سے تجاوز کر گئی۔ یہ دلیل ہے کہ قلب سقیم بن چکا ہے۔ بات سمجھیں؟ تیسرا دل جو سب سے خوش نصیب بندے کے پاس ہوتا ہے، اور اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، وہ قلب ہے قلب سلیم دل ہے دوست۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کے چلا جائے گا، تندرست دل ہے۔ لہذا یہ گناہ کرتے ہوئے اس کو بڑی شرم آتی ہے۔ یہ نہیں کہ گناہ ہوگا نہیں، انسان ہے، گناہ کیسے نہیں ہو سکتے، گناہ تو ہوگا، لیکن گناہ میں جھجک، حیا، شرم، شرمندگی محسوس کرے گا۔ نیک اعمال بوجھ نہیں بلکہ فکر کرتا ہے۔ جیسے بہت سارے ساتھی ہمارے ایسے ہوتے ہیں اور تھے جو بیچارے ہمارے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے تھے، لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ آئی، پریشانی ہوئی، چھٹی نہیں منظور ہوئی، تو نیکی بوجھ نہیں ہے، نیکی کی طلب تھی لیکن موقع نہیں ملا۔ نصیحت بری نہیں لگے گی، نصیحت سنیں گے بھی، کہیں گے بھی کہ بس مجھے دعا کریں کہ عمل کی توفیق مل جائے۔ یہ زندہ بیدار دل ہے دوست، باطنی امراض سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے یہ بندہ، لہذا غیبت کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، یا ان سے کہتا ہے بھائی اس طرح نہیں کرو، یہ گناہ ہو جائے گا۔ دوسرے کی خوشی کو دیکھ کر فوراً کہتا ہے بھائی اللہ نے اس پہ فضل کیا ہے، میرا اس میں کیا، اللہ نے اس پہ کیا، اللہ چاہے اللہ مجھے بھی دے دیں گے۔ تو کتنا خوش نصیب بندہ ہے دوست کہ جس کے پاس قلب سلیم ہے۔ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی 4 علامات ذکر کی، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ۔ جس کا دل زندہ اور صحت مند اور تندرست ہوگا نا، یہ کسی سے محبت بھی کرے گا تو اللہ کے لیے کرے گا، کسی سے نفرت کرے گا تو اللہ کے لیے کرے گا، کسی کو کچھ دے گا تو اللہ کے لیے دے گا، کسی سے کچھ روکے گا تو اللہ کے لیے روکے گا۔ اس کی اپنی ذات نہیں ہوتی، وہاں سب چیزوں میں اللہ کی ذات کو پیش نظر رکھ لیتا ہے دوست۔ محبت بھی اللہ کے لیے ہے، کسی سے نفرت ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے، یہ نہیں کہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے۔ کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے، نام و نمود کے لیے نہیں ہے، احسان جتلانے کے لیے نہیں۔ کسی سے کچھ روکتا ہے تو وہ بھی غصے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ تو جب یہ کیفیت بن جاتی ہے تو سمجھ جائیں دوستوں کہ یہ جو دل ہے، یہ قلب سلیم بن چکا ہے۔
تو یہ 3 دل، ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک دل تو ہر بندے کے جسم میں ضرور ہے، یا تو قلب میت ہے، یا قلب سقیم ہے، یا قلب سلیم ہے۔ تو بھئی ہمیں کون سا دل بنانا ہے؟ قلب سلیم دل بنانا ہے، سلامتی والا، تندرست دل، محفوظ دل، بیدار دل، ہمیں تو وہ والا دل بنانا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ دل کیسے بنے گا؟ آپ حضرات نے ابھی بات سنی کہ جسم کی ساری نعمتوں میں 3 نعمتیں بنیادی ذکر ہوئی، 3: دل، عقل اور نفس، ہے نا؟ پھر ان 3 کا امیر اور قائد کس کو بنایا گیا؟ دل کو بنایا گیا، قلب کو بنایا گیا۔ اور قلب وہ مرکز ہے کس چیز کا؟ جذبات کا، جذبات کا۔ اچھا، تو اب دل بنیاد ہے دوستو۔ پوری دنیا کے اندر جو دنیا کا درمیانی حصہ ہے جس کو قلب عالم کہا گیا، قلب عالم، وہ زمین کی کون سی جگہ ہے؟ خانہ کعبہ ہے، ماشاءاللہ، بیت اللہ ہے۔ اللہ والوں نے کیسی خوبصورت بات لکھی، خانہ کعبہ قلب عالم ہے، دنیا کا دل ہے۔ اور اس دنیا کے دل کو ڈھانے کے لیے، گرانے کے لیے ایک ظالم بادشاہ آیا تھا جس کا نام تھا ابرہہ۔ وہ اپنے ساتھ لشکر لے کے آیا تھا، کس کا؟ ہاتھیوں کا۔ لیکن ابھی پہنچا نہیں تھا کہ اللہ نے پرندے بھیج دیے، اور پرندوں نے ان پر کیا برسا دیے؟ کنکر برسا دیے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ اس ابرہہ پر کنکر برسا دیے، اس کو کھایا ہوا بھوسا بنا دیا۔ اللہ والوں نے کہاں کی کہاں بات جوڑ دی۔ فرمایا جس طرح خانہ کعبہ قلب عالم تھا، اسی طرح ہمارے دل کا جو قلب ہے، جو مرکز ہے، اس قلب کے ابرہہ پر کنکر برسانے پڑیں گے، لیکن وہ کنکر کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ کا کنکر۔ دل کے ابرہہ پر لا الہ کا کنکر برسے گا، پتھر برسے گا۔ اور یہ جب ابرہہ، یہ شیطان، یہ غلط خواہشات، یہ غلط جذبات، یہ غلط خیالات، جب اس پر لا الہ الا اللہ کی ضرب پڑتی ہے نا دوستو، تو یہ کھایا ہوا بھوسا بن جاتا ہے۔ ذکر کیوں کرتے ہیں دوستو؟ آج کل آپ حضرات، یہ تیسری طاق رات ہے نا، پچھلی 2 طاق راتوں میں ذکر جہری ہوتا ہے نا تھوڑی دیر کے لیے، تو پہلے کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، الا اللہ۔ تو بزرگوں نے تو خیر اس ذکر کا طریقہ یہ بتایا کہ جب انسان الا اللہ پہ پہنچے نا، تو اپنا سر بھی دل کی طرف جھکائے اور دل کو جھٹکا دے، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ۔ یہ علامت ہے اس بات کی۔ آواز میں سختی اور تیزی اس لیے آئے گی کہ اب وہ پتھر مار رہے ہیں آپ اندر کے گناہوں کے اوپر۔ تو جب دل کے ابرہہ پر لا الہ کا کنکر برسے گا دوستو، تو قلب سقیم سے نکل کر قلب سلیم بن جائے گا۔ معلوم ہوا محنت کرنی ہے دل پر، ذکر کی عادت ڈالنی ہے، ذکر کی پابندی کریں دوستو۔ ذکر کو ہلکا مت لیں، اس کو نفلی عمل مت کہیں، اس کو تسبیح کے دانے نہ کہیں کہ فلاں تسبیح ہاتھ میں لے کے گھومتا ہے۔ جب یہ جملے ہم بولتے ہیں نا، یہ عمل خود نعوذ باللہ آنکھوں میں ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، خوش نصیب بندے کے حصے میں آتا ہے۔ اور وہ زبان جو اللہ کے ذکر سے آباد ہو، وہ اللہ کو بڑی محبوب زبان ہے دوست۔ اس لیے راتیں بڑی قیمتی گزر رہی۔ ذکر کی کثرت کریں، جیسے تلاوت کے لیے فرمایا، اسی طرح ذکر کی عادت ڈالیں دوستو۔ 100 دانوں کی تسبیح، یا آج کل جو ڈیجیٹل تسبیح آتی ہے، وہ اپنے پاس رکھیں اور اس کو اپنے آپ سے جدا نہیں کریں۔ تسبیحات یومیہ معلوم کریں کہ دن بھر کی تسبیحات کون سی ہیں، مجھے کون کون سی تسبیحات پڑھنی چاہیے،
اس دن آپ حضرات کو صلاۃ التسبیح کے پرچے ملے، اس کے پیچھے معمولات ہیں۔ 27ویں آنے والی شب کو انشاءاللہ پھر ملیں گی، بات بھی ہوگی اس پر۔ اتنی بات بس خلاصے کی آخر میں سمجھ لیں کہ مومن ہونے کی حیثیت سے ہم پابند ہیں کہ ہماری زبان پر صرف کس ذات کا ذکر ہو؟ اللہ کا ذکر۔ ذکر کی عادت، ذکر کی پابندی کریں اور ذکر کی مجلسوں کے ساتھ جڑ کر چلیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھیں گے، ساتھی اپنے اپنے کارڈ نکال لیں، جن کے پاس نہیں ہے وصول کر لیں بھائی، ہاتھ اٹھائیں تعلق۔ ایک ساتھی برآمدے میں جائیں بھائی، وہ ساتھی وہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب إلی ربک فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔
3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گا ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کے مرحومین کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان سب مرحومین کو اپنی شان کے مطابق پورا پورا اجر نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے پہلے ذکر جہری کریں گے یعنی آواز کے ساتھ، لیکن آواز معتدل ہو، اتنی ہو کہ ہر ساتھی کو اس کی آواز اس کے کان تک آئے۔ بہت زیادہ چیخ و پکار کرنا یہ مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے، ذکر کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ تھوڑی دیر ذکر جہری کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سا مراقبہ اور پھر انشاءاللہ دعا ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے. تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھیں بند کر لیں، سروں کو جھکا لیں، دل کو دنیا کے خیالات سے یکسو کر کے اللہ پاک کی طرف متوجہ کریں اور تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات سب کچھ نکل رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. دل پہ کلمے کی ضرب لگا، دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ. دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ
الا اللہ، دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ، دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ۔ سب کائنات کا خالق اللہ، تیرا میرا مالک اللہ، سب کائنات کا خالق اللہ، تیرا میرا مالک اللہ، سب کا رازق ایک خدا، لا الہ الا اللہ، سب کا رازق ایک خدا، لا الہ الا اللہ۔ ساری دنیا کن سے بنائی، پھولوں اور پھلوں سے سجائی، ساری دنیا کن سے بنائی، پھولوں اور پھلوں سے سجائی، سب کچھ تیرا تو اس کا، لا الہ الا اللہ، سب کچھ تیرا تو اس کا، لا الہ الا اللہ۔ اس کا ہر دم ذکر کیا کر، اپنی موت کی فکر کیا کر، ہر دم اس کا ہر دم ذکر کیا کر، اپنی موت کی فکر کیا کر، آخر تیرا مقام فنا، لا الہ الا اللہ، آخر تیرا مقام فنا، لا الہ الا اللہ۔ ذکر تو صبح و شام کیا کر، ہر وقت اس کا نام لیا کر، ہر دم ذکر تو صبح و شام کیا کر، ہر دم اس کا نام لیا کر، اس کے نام میں کتنا مزہ، لا الہ الا اللہ، اس کے نام میں کتنا مزہ، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ کا ورد ہے پارا، الا اللہ کا سمجھ اشارہ، لا الہ کا ورد ہے پیارا، الا اللہ کا سمجھ اشارہ، کوئی بھی نہیں ہے
مشکل کشا لا الہ الا اللہ کوئی بھی نہیں ہے مشکل کشا لا الہ الا اللہ دل پہ کلم کی ضرب لگا لا الہ الا اللہ دل کے مرض کی ہے یہ دوا لا الہ الا اللہ دل کے مرض کی ہے یہ دوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ اس مبارک عشرے کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے حضور علیہ السلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ ان مبارک راتوں میں جو طاق رات چل رہی ہے یا اللہ جتنی خیر رحمتیں آپ کی برستی ہے یا اللہ ہم سب کو اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے یا اللہ ہماری جھولیاں بھر بھر کے ہم کو نصیب فرما دے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما دے جتنے ساتھی آج کی مجلس میں محبت کے ساتھ آئے ہیں شروع سے آخر تک آئے جس درجے میں آئے جہاں سے آئے یا اللہ اس پورے مجمع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے یا اللہ اس پورے مجمع کو دنیا آخرت کی خوشیاں برکتیں راحتیں نعمتیں سعادتیں اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے یا اللہ ہم اپنی سوچ کے اعتبار سے آپ سے مانگتے ہیں یا اللہ آپ اپنی شان کریمی کے مطابق ہمیں نصیب فرما دے یا اللہ ان مبارک راتوں میں جتنے خیر کے فیصلے آپ کی بارگاہ سے دربار سے ہوتے ہوں یا اللہ وہ سارے فیصلے ہمیں ہمارے والدین کو ہماری نسلوں کو پوری امت مسلمہ کو یا اللہ نصیب فرما دے یا اللہ ہمارا اس مسجد میں یہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا قیامت کے دن جنت میں داخلے کا سبب اور باعث فرما دے یا اللہ یہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا آنے والی زندگی میں پوری زندگی اپنے مسجدوں سے تعلق اور محبت کا ذریعہ بنا دے یا اللہ جب تک جان میں جان ہے سانس کی ڈور چل رہی ہے یا اللہ اپنی رضا اور اپنی خوشی میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ جتنے دن اور راتیں باقی ہے ایک ایک لمحے کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ برے دن سے ہم سب کو محفوظ فرما دے یا اللہ بری رات سے محفوظ فرما دے یا اللہ برے انجام سے ہم سب کو محفوظ فرما دے یا اللہ اس مجمع میں جس کے دل میں جو جائز خواہش اور تمنا ہے وہ آپ سے مانگنا چاہتا ہے شاید الفاظ اپنی زبان پر لا نہیں پا رہا یا اللہ آپ تو علیم بذات الصدور ہے یا اللہ سب کے دلوں کی جائز تمنائیں خواہشات اس مبارک رات عشرے اور مجلس کی برکت سے پوری فرما دے یا اللہ کسی کو بھی ہم میں سے محروم نہ فرما دے جتنے بیمار گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں اس مجلس میں ہے مسجد کے جتنے بزرگ احباب نمازی بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے یا اللہ جتنی زندگی باقی ہے یا اللہ نماز پڑھنے کی روزے رکھنے کی اعمال کرنے کی مسجد تک آنے کی توفیق یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے یا اللہ مکمل بے بسی اور معذوری کی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے یا اللہ ہماری اس مسجد کے جتنے ساتھی اس سال میں ہم سے جدا ہوئے جتنے احباب چلے گئے یا اللہ سب کی کامل و مکمل مغفرت فرما دے
بالخصوص ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہماری والدہ مرحومہ، باقی جتنے احباب دنیا سے چلے گئے سب کی کامل و مکمل مغفرت فرما دے۔ ہمارے بھائی سعید الرحمن صاحب کی خالہ کا انتقال ہوا تھا، دعا فرمائے اللہ ان کی کامل مغفرت فرما دے۔ حرمین الشریفین کی اللہ پاک حفاظت فرما دے۔ قبلہ اول مسجد اقصی کو اللہ آزادی کی نعمت نصیب فرما دے۔ یہود کو، اسرائیل کو اور ان کے حواریین کو اللہ پاک نیست اور نابود فرما دے۔ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کی اللہ پاک ہر دشمن سے، ہر قسم کے اندرونی بیرونی سازشوں سے اللہ پاک حفاظت فرما دے۔ قیامت کی صبح تک یا اللہ اس ملک کو دوام اور استحکام نصیب فرما دے۔ ہمیں نیک قیادت اور نیک حکمران اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کو اور یہاں سے جڑے ہوئے جتنے سلاسل ہیں جو بڑوں نے شروع کیے تا قیامت، ان سلسلوں کو برکتوں کے ساتھ جاری و ساری فرما دے۔ یا اللہ مسجد میں، مدرسے میں وسعت کے اسباب اپنے غیب کے خزانوں سے نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے طلبہ عزیز یہاں سے فاضل ہوئے سب کو دین کے عالی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ جتنے ساتھی اعتکاف میں اس مسجد میں بیٹھے ہیں اور دنیا کی جس مسجد میں جہاں جہاں بیٹھے ہیں سب کے بیٹھنے کو قبول فرما دے۔ اور جن احباب نے معتکفین کی جس درجے میں خدمت کی، یا اللہ سب کی خدمتوں کو قبول فرما کے ان کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اور یا اللہ جتنے طلبہ عزیز اس پورے مہینے خدمت کے اندر لگے رہیں اور اب بھی لگے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کو دنیا آخرت کی برکتیں اور راحتیں نصیب فرما دے، برکتوں والی زندگی نصیب فرما دے۔ بے برکتی کی زندگی سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ ہمارے ساتھی اور دوست عدین کی والدہ بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی والدہ کو شفائے کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔